معزز صحافی حضرات، ایک عرصے سے یہاں کام کرتے ہوئے آپ ہماری پریس کانفرنسز کا متن اکثر جان چکے ہیں۔ ہم یہاں پر کیوں اور کس مقصد کے لیے آتے ہیں اور ہر بار آپ سمیت ریاست کے تمام اداروں کو اپنی التجا اور بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی ناجائز خلاف ورزیوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن ان غیر انسانی حقوق کو ختم کرنے اور بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے پاکستان میں ہر گزرتے مہینے کے ساتھ غیر قانونی اور غیر آئینی اور ریاستی ناانصافیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو اس وقت ریاستی فورسز، سیکیورٹی ایجنسیوں، سرکاری ڈیتھ اسکواڈز، ریاستی سرپرستی میں جاری جرائم پیشہ گروہ اور براہ راست ریاستی جبر کا شدید سامنا ہے، اور ان غیر انسانی، غیر آئینی، غیر اخلاقی اور ہر طرح کی ناانصافیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہر دن گھروں میں چاپے، آپریشنز کے نام پر چادر و چار دیواری کی پامالی، جبری گمشدگی، فیک انکاؤنٹرز، ٹارگٹ کلنگ، تشدد، چیک پوسٹوں پر تذلیل، جرائم پیشہ افراد کے ذریعے اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم سمیت ہر طرح کی جبر اور وحشت کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاستی تشددانہ پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت بلوچستان میں ایک غیر یقینی صورتحال جنم لے چکی ہے، جس سے بلوچستان کا گھر گھر متاثر ہے۔ ریاستی مظالم کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاج و مظاہرے جاری ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے عدالت، عدلیہ سے لے کر میڈیا تک سب کو سانپ سوٹ گئی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ماہ جولائی میں ریاستی جرائم اور بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ماہ جولائی کا آغاز مشقے میں ریاستی حمایت یافتہ گروہ کے ہاتھوں عیسیٰ ولد جنگی خان کو قتل کیا گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں ایک بچہ بھی زخمی ہو گیا۔ عیسیٰ قتل ہونے سے پہلے 4 مرتبہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار بھی رہے ہیں۔ عید کے فوری بعد بلوچستان سے جبری طور پر جبری گمشدگیوں کا سلسلہ پنجاب یونیورسٹی سے شعبہ تاریخ میں فارغ التحصیل اور اپنی بیوہ والدہ کا سہارا سالم بلوچ کو 4 جولائی کی رات ایک چھاپے کے دوران تربت آفسر سے ان کے گھر سے اٹھا کر جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی رات ایک اور گھر میں چھاپہ مارتے ہوئے اکرم نامی شخص کو بھی حراست میں لیا گیا۔ 3 دن کے تشدد کے بعد اکرم بلوچ کو بازیاب کیا گیا، لیکن سالم بلوچ 1 مہینے گزرنے کے بعد بھی سیکیورٹی فورسز کی زیر حراست ہے۔ سالم بلوچ کی بازیابی کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور خاندان و ساتھی طالب علموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے بھی ریکارڈ کیے گئے، لیکن 1 مہینے گزرنے کے باوجود سالم بلوچ اب بھی منظر عام سے غائب ہے اور انہیں غیر قانونی اور غیر انسانی اذیت گاہوں میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی زندگی کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ 4 جولائی کو ایک اور کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع کیش دشت کے رہائشی گلاب ولد جمال بلوچ کو سرحدی علاقے سے غیر قانونی طور پر حراست میں لے کر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ خاندان اس کی بحفاظت رہائی کے لیے فکر مند ہے، جبکہ اس کے حوالے سے کسی کو کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ 4 جولائی کو کراچی میں ایک آپریشن کے دوران گزدار کے رہائشی محمد رضوان ولد محمد رمضان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، جس کے حوالے سے خاندان لاعلم ہے، جس سے ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی حراست میں تمام افراد کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوتی ہے، جنہیں کسی بھی وقت فیک انکاؤنٹر یا ان کی مسخ شدہ لاش پھینکی جا سکتی ہے۔ 5 جولائی کو خاندانی ذرائع سے معلوم ہوا کہ کراچی سے گزدار کے رہائشی 2 افراد محمد ولد محمود اور عاصم ولد محمد اعظم کو ایک آپریشن کے دوران 17 جون کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا، جن کے حوالے سے ان کے خاندان کو لاعلم رکھا گیا۔ خاندان نے ریاستی اداروں سے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ 6 جولائی کو ایک اور خاندان کو اپنے پیاروں کی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے حوالے سے خاموشی توڑتے ہوئے میڈیا کو آگاہ کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 15 جون کو عبدالوحید ولد عبدالحمید کو کوئٹہ سے ایک چھاپے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اٹھا کر لے گئے اور ان کے حوالے سے خاندان کو لاعلم رکھا گیا ہے۔ 10 جولائی کو تم دازن سے چھاپے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے مقامی رہائشی فاروق ولد حمید بلوچ کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنا کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ 10 جولائی کو منگچر سے لاپتہ افراد کے لواحقین لاپتہ نوید بلوچ، شاہان بلوچ، کفایت بلوچ اور قذافی نچاری کے لواحقین شامل تھے، جنہوں نے
شال ٹو کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کو بند کر کے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا، جن کو بعد ازاں مقامی انتظامیہ کی اس یقین دہانی پر اپنا دھرنا ختم کیا کہ ان کی لواحقین کو جلد از جلد غیر قانونی حراست سے بازیاب کیا جائے گا۔ 11 جولائی کی رات تم سے ماسٹر برکت کی 17 سالہ نوجوان بیٹے حکمت علی کو ایف سی کے اہلکاروں نے ایک غیر قانونی چھاپے کے دوران اٹھا کر لاپتہ کیا۔ 12 جولائی کو نوشکی سے 3 روز قبل لاپتہ طاہر خان کی مسخ شدہ لاش برآمد کی گئی، جنہیں بدترین تشدد کے بعد قتل کیا گیا۔ اسی طرح دال بنزین سے بھی ایک مسخ شدہ لاش برآمد کی گئی۔ ان واقعات کی اب تک شفاف تحقیقات نہیں کرائی گئی ہیں۔ 12 جولائی کو بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ کئی علاقوں میں بمباری اور فائرنگ بھی کی گئی، جس سے لوگوں کے معاش کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی طرح آپریشن کے دوران متعدد افراد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ڈیرہ روشن اتکانی اور طارق ولد سفر خان بگٹی، جمعہ ولد علاء الدین بگٹی، اسو بگٹی، مری بگٹی، خیرہ بگٹی، احمد علی بگٹی، اسینو دادان اور پھنل بگٹی شامل ہے۔ 11 جولائی کی رات کو ایک اور چھاپے میں ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے بلوچ راج کے ممبر اور سیاسی کارکن عبدالستار بلوچ کو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے چھاپے کے دوران جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ عبدالستار بلوچ ڈیرہ غازی خان میں حالیہ دنوں سیکورٹی فورسز کی جبری گمشدگی کی پالیسی کا شکار رہے، جنہیں تقریباً 5 دن تک غیر قانونی حراست میں لینے، تشدد کرنے اور دھمکانے کے بعد رہا کیا گیا۔ بلوچستان میں سیاسی جدوجہد ممنوع بنا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی کارکنان ریاستی فورسز کے مظالم کے زیر عتاب ہے۔ 13 جولائی کو ضلع بارکان سے ایک چرواہا اللہ بخش ایک ماہ جبری گمشدگی کے بعد مسخ شدہ لاش کی صورت میں برآمد ہوا۔ اللہ بخش کی مسخ شدہ لاش پر بھی سرکار اور حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 14 جولائی کو کوئٹہ میں چھاپے کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے ڈاڈر کے رہائشی ظہور احمد ولد جام خان اور آواران کے رہائشی طالب علم اعظم ولد الاداد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے لواحقین ان کے حوالے سے بے حد فکر مند و پریشان ہیں، جنہیں غیر قانونی جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور خاندان تک کو اس کی لوکیشن کا کوئی علم نہیں ہے۔ آواران میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے 14 جولائی کو رات گئے ایک آپریشن کے دوران 70 سالہ بزرگ دینا، جن کے ایک بیٹے اور کزن پہلے ہی جبری گمشدگی کے بعد مسخ شدہ لاش کی صورت میں واپس لوٹائے گئے تھے، سمیت داد بخش ولد علی محمد اور زباد ولد سخی بخش کو شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ 70 سالہ دینار کی جبری گمشدگی اس فشائش پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جس کی شر اور تشدد سے بزرگ تک محفوظ نہیں ہے۔ 18 جولائی کی رات سیکورٹی فورسز نے ایک اور آپریشن میں تم سے مزید 2 افراد فاروق ولد مراد اور پیر بخش کو غیر قانونی طور پر اٹھا کر جبری طور پر نامعلوم مقام پر منتقل کیا، جن کے حوالے سے خاندان کو کوئی علم نہیں۔ ریاستی چھاپے اکثر غیر قانونی اور ملک کے آئین کو رونگتے ہوئے لگائے جاتے ہیں، جن میں کسی بھی فرد کو اٹھا کر گمشدہ کرنا اور ان کی مسخ شدہ لاش پھینک دینا معمول ہے، لیکن ان جرائم پر سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ 18 جولائی کو کیچ میں ایک چھاپے کے دوران شہید کیگت بلوچ کے 2 بیٹوں صغیر بلوچ اور رحیم ولد عبدالصمد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی انہیں جبری طور پر گمشدگی کا سامنا رہا ہے۔ ان کی والدہ بھی ایک چھاپے کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ 19 جولائی کو سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران خاران کے رہائشی استاد حافظ اورنگزیب کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ ایک ہفتے تک شدید تشدد اور ٹارچر کے بعد انہیں رہا کیا گیا، جس سے انہیں ذاتی طور پر شدید نقصان پہنچا اور ان کے لواحقین نے شدید ذہنی اذیت برداشت کی۔ 19 جولائی کو فورسز نے تربت کے شہر کولوا اسٹاپ سے دن دہاڑے 10ویں جماعت کے طالب علم شاہد ولد چارشمبے کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ کمسن شاہد کی جبری گمشدگی بلوچستان میں بچوں کی جبری گمشدگی کے واقعات کو واضح نشانی ہے۔ بلوچستان میں ریاستی شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ 22 جولائی کو کراچی سے مند کے رہائشی نوجوان طفیل بلوچ اور مشکے کے رہائشی دینار ولد محمد اقبال کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنا کر لاپتہ کر دیا گیا، جو کراچی سے لاپتہ بلوچ افراد کی جبری گمشدگی اور غیر قانونی حراست میں لینے کا تسلسل ہے، جو شدت سے جاری و ساری ہے۔ 23 جولائی کو تم سے ایک اور نوجوان راشد بلوچ کو جبری طور پر اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جن کے حوالے سے اب تک کسی کو کوئی بھی علم نہیں ہے۔
جس سے خاندان شدید اذیت میں ہے۔ 24 جولائی کو منظر پر آنے والے ایک اور کیس کے مطابق فقیر محمد ولد نصیر احمد کو ناصر آباد سے اپنے زمبات گاڑی سے جاتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے اٹھا کر جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا، جن کے حوالے سے 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی معلوم نہیں۔ خاندان فکر مند ہے اور ان کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کرتی ہے۔ 25 جولائی کو رات اسلام آباد سے چھاپے کے دوران سیکورٹی اور ایجنسیوں کے اہلکاروں نے پسلی و تربت کے رہائشی 2 طالب علم جواد اقبال اور زید بلوچ کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا، جو تعلیم کی غرض سے اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے اور اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد سے طالب علموں کی جبری گمشدگی اس بات کی غمازہ ہے کہ بلوچستان ہی نہیں بلکہ بلوچ بالخصوص نوجوان پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو وہ محفوظ نہیں ہیں۔ 26 جولائی کو آواران میں ریاستی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈز کے اہلکاروں نے محمد عظیم ولد محمد اعظم کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ 27 جولائی کو ایک آپریشن کے دوران گوادر سے ایک طالب علم جبار ولد حاجی اسلم کو سیکورٹی فورسز نے جبراً لاپتہ کر دیا۔ گوادر میں وزیر اعظم شہباز شریف و آرمی چیف کی موجودگی کے دوران جبار سمیت مجموعی طور پر 4 افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، جن میں فاروق، الطاف اور قمر شامل ہیں، جس سے ان دوروں کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں۔ جبار سمیت تمام طلباء کو رہا کیا جائے جنہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس مہینے 43 سے زائد افراد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 6 سے زائد افراد کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ چاغی میں نام نہاد جرگے کے ہاتھوں ایک خاتون کا قتل، وڈ میں ڈیتھ اسکواڈز کا فورسز کی سرپرستی میں بطہ خوری، قتل و غارت گری اور عالیہ دنوں وڈ کے لوگوں پر خیر برسانا، گزدار میں طلباء پر پولیس فورس کا استعمال، کراچی کے مختلف علاقوں میں آئے دن آپریشنز، کیچ آفسر میں لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالنا اور ان دیگر تمام مظالم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں رپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ انگنت ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں خودکشی کے بڑھتے واقعات بھی پریشان کن ہیں، البتہ بعض اوقات مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکار دباؤ اور بلیک میلنگ کے ذریعے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس کی توسط سے میڈیا کو توجہ بلوچستان میں جاری غیر انسانی حقوق کی جانب لے آنا چاہتے ہیں اور حکومت و متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر بلوچستان کے مسئلے پر پرامن حل نکالنا ہے تو بلوچستان میں جاری غیر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا بنیادی شرط ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں، آج تک بلوچستان میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالی ہے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ عدلیہ سمیت پارلیمنٹ کوئی بھی اس مسئلے پر ایک حکمت عملی بنانے سے انکاری ہے۔ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ انتہائی ایک المیہ بن چکا ہے۔ اس پر اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر 4 لاپتہ افراد رہا ہو جاتے ہیں تو اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے ہم سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دیا جائے، بلکہ اس کے برعکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل منظور ہوا ہے جس سے جبری گمشدگی کو باقاعدہ طور پر ایک قانونی جواز بنا کر لایا گیا ہے، اور سیکیورٹی ایکٹ کے تحت جو ہے نا آج کے بعد سے جو لاپتہ افراد کے لواحقین جو ایک سیاسی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں ان کی سیاسی جدوجہد کا راستہ بھی روک دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر حل کی ضرورت ہے، اور یہ اس ریاست کے تمام اسٹیک ہولڈرز اور جو ادارے اس میں ملوث ہیں یہ ان کی مشاورت کے بغیر یا ان کی رضامندی کے بغیر اس پر کوئی حل ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ رجسٹر ہے اور ان تمام کیسز میں جتنے بلوچ طلباء اغوا ہوئے ہیں ان کے کیسز تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی باقاعدہ لسٹ جمع کی گئی ہے۔ سردار اختر مینگل کی سربراہی میں جو کمیشن بنی تھی ان کے پاس یہ لسٹ موجود ہے جتنے بھی بلوچ طلباء جو ہے نا اغوا ہوئے ہیں۔ ٹوٹل اعداد و شمار فی الحال ہم جولائی کا ہے، لیکن اگر ہم لگائے تو 500 سے 600 سے زائد افراد ایسے ہیں جو لاپتہ کی گئے۔ ان میں اگر ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جن کو اغوا کیا جاتا ہے پھر 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون یا عدالت ایگزسٹ کرتی ہے اس ملک میں تو کیا وہ جو رہا ہوئے لوگ ہیں ان کی تفتیش نہیں ہوگی کہ ان کو کون لے کر گیا اور کون 1 ہفتے کے بعد ان کو واپس لے کر آتا ہے؟ یہ سوال تو میں کہتی ہوں کہ آپ ریاست سے پوچھیں، ہم بھی یہ سوال بارہا کرتے رہے ہیں، تقریباً پورے 80 سال سے ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی سوال کیا اور آج ہم
شاید اس نسل کشی کی چوتھی یا پانچویں جنریشن ہے جو ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے. اگر ہم آپ کے آئین کے اندر آپ کے شہری آپ ہمیں اپنا شہری کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں آج ہم ایک لسٹ سمائے ہوئے ہیں کہ صرف جولائی کے مہینے میں اتنے زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں. یہ ایک بھی واردات کسی بھی میڈیا چینل میں کیوں نہیں آئی ہیں؟ کیوں یہ کہ تہلکہ خیز خبریں نہیں بنتی ہے؟ یہ سوال ہمارا بھی ہے اس ریاست سے کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. کیا پاکستان میں جو انسانی حقوق دیے گئے ہیں وہ ان کے دائرہ کار میں ہم نہیں آتے ہیں؟ کمیشن کا وفد جو کوئٹہ تشریف لایا اس کمیشن کا دائرہ کار شاید بلوچ طلبہ کے جبری گمشدگی اور ان کی ہراسگی اور پروفائلنگ تک تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا مسئلہ اتنا زیادہ سنگین ہے کہ وہ کمیشن کا نام سنتے ہی بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کرائے کے پیسے بھی جمع کر کے وہ یہاں آئے اور وہ کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے کہ ہمارا یہ فلاں خاندان کا فرد ہے اور اتنے عرصے سے اغوا ہے. تو کمیشن نے ایک بریف رپورٹ بھی اپنی پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس پر کارروائی کیسے ہوگی. کیسے آپ باقی چیزوں کو چھوڑے، جس چیز کے لیے وہ کمیشن بنی تھی بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی، وہ بھی ابھی تک حل طلب نہیں ہو سکا ہے. اسلام آباد کے اندر ہی بلوچ طلبہ کو اغوا کیا جاتا ہے جس کی ہائی کورٹ نے یہ کمیشن بنایا ہوا ہے. ہم نے 2023 کے جتنے بھی ہمارے واقعات ہیں انہیں ہم نے اپنے جو بی وائی سی کا وہ اس پہ ہم نے متواتر طور پر ان کو شائع کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ شاید ابھی میں آپ کو نہیں دے سکوں. ایسے کیسز ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جیسے آواران سے خاتون جو استانی تھی نجمہ بلوچ، اس کو خودکشی پر مجبور کیا گیا اور ان کی فیملی انصاف کے لیے آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے اور ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسے بہت سے کیسز ہمارے ابھی بھی ہم تنظیم کی حیثیت سے ایسے بہت سے فیملیز کو فالو کر رہا ہے جن کو تھریٹ کیا جاتا ہے، خاص کر فیمیلز کو تھریٹ کیا جاتا ہے فون کالز کے ذریعے کہ وہ آ کر ریاست کے ساتھ کام کرے، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ادروائز ان کے خاندان کو کہ دوسرے افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے.